منبروں پر 60 سال جن بدماشوں نے حضرت علی بن ابی طالب کو گالیاں دی، ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. وہ نبی کو گالی دیتے تھے، انہوں نے نبی سے جنگ کی، اور نبی نے فرما دیا تھا جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے. میں جنرلی بلیو کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ مسلمان تھے. سنی بھی اس میدان میں کود پڑے ہیں اور صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں. حضرت معاویہ اور ابو سفیان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ نبی کے سسر اور نبی کے برادر نسبتی ہیں. اس لیے جو بدماش اس دور میں اور اس سے پہلے دور میں بھی جو پیدا ہوئے ہیں اور جو صفائی پیش کرنے میں اور ظالم اور قاتل اور مجرم کی صفائی پیش کرنے اور دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں. آپ کہیں گے ہم علی کی محبت میں یہ کر رہے ہیں. علی کی محبت میں جو کام علی نے نہیں کیا وہ آپ کیسے کر رہے ہو؟ قرآن نے کہا نہیں تھا کہ جو ایک مومن کبھی قاتل ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے. تو وہ بدماش، وہ مجرم اور خبیث جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، جس نے اہل بیت کو قتل کیا، جس نے عظیم تابعین کو قتل کیا، اس پر فخر کرتا رہا اور ایک ظالمانہ حکومت قائم کی اور وہ جہنم کا داعی تھا، تو اس کے دفاع میں بے شرم و بے حیا شیطان کی اولاد لگا ہوا ہے، اپنی جہنم بھڑکا رہا ہے. مسلمانوں سے کہہ لیں اس کے بعد جو دنیا کی جتنی بڑی گالیاں دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں، لیکن جو بندہ اپنے ظاہر کے اندر کلمے کا اقرار کر دے. اور حضرت علی کی 2 لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن حضرت علی نے نہ کسی پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگایا، نہ کسی پر منافق ہونے کا فتویٰ لگایا، نہ کسی پر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا. جو قرآن پاک سے کترائیں گے اور جھوٹی تعویلیں کریں گے وہ جہنمی ہے، مجرم ہے، خبیث ہے. السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ سلمان ندوی صاحب نے حضرت معاویہ کو جہنمی کہہ دیا. استغفر اللہ. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کچھ علماء حضرت معاویہ کا دفاع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے جو جنگیں کی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تو وہ ان کی اجتہادی خطا تھی. یہ کہتے ہیں اجتہادی خطا کے اوپر ثواب بھی ملتا ہے. کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ حق کے اوپر تھے، یعنی جو جنگیں کی حضرت معاویہ نے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ. علماء کرام کے درمیان بہت زیادہ بحث چلتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان ندوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حضرت معاویہ جو تھے وہ کاتب وحی بالکل نہیں تھے. یہ کچھ پیسے کاتب وحی کے لیے نہیں رکھا گیا تھا. صرف اور صرف ابو سفیان جو تھے انہوں نے گزارش کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو لوگ جو ہیں ہمارے سے الگ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں. صحابہ جو تھے وہ ابو سفیان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. سفیان جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ لوگ جو ہیں ہمیں صحیح نہیں سمجھتے، تو لہٰذا آپ میرے بیٹے یعنی حضرت معاویہ کو کاتب وحی کے طور پر رکھیں. تو اس حدیث کے اوپر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضرت معاویہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں یہ ڈیوٹی لگائی تھی، خود نہیں کہا تھا کہ آپ کاتب وحی ہو، بلکہ حضرت ابو سفیان کے کہنے کے اوپر حضرت امیر معاویہ کو ان کو کاتب وحی کے طور پر رکھا گیا. دوستوں جو علماء کرام حضرت معاویہ کا دفاع کرتے ہیں وہ یہ حدیث لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں حضرت معاویہ جو تھے ان کی بہت زیادہ فضیلت تھی، وہ کاتب وحی تھے، یعنی وہ وحی لکھا کرتے تھے، تو لہٰذا ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. بڑے صحابی و کاتب وحی، تو ہم ان کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کا جملہ نہیں کہہ سکتے جو ان کی شان کے خلاف ہو. ساتھ ساتھ سلمان ندوی صاحب جو ہیں انہوں نے حدیث سے ثابت کیا کہ جو بھی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کو قتل کرتا ہو، صحابہ کرام کو جس نے قتل کیا ہو، تو وہ کس طرح سے جنتی ہو سکتا ہے. سلمان ندوی صاحب نے یہ کہا کہ حضرت معاویہ جو تھے وہ جہنمی تھے. استغفر اللہ. لیکن اگر کلمہ گو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، تو دوسرے کلمہ کو مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ لگائے اور یہ کہے کہ یہ جہنمی ہے. اس بارے سے ویڈیو دیکھیں. کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھا. چیلنج ہے پوری امت کو، میرا چیلنج ہے ایک آیت قرآن کی لکھنا ثابت کر دے کہ اس نے ایک آیت لکھی. صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ اور اس کا باپ اسلام لایا، وہ ظاہری اسلام تھا، اور باپ نے یہ کہا حضور پاک علیہ السلام سے کہ مسلمان ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں، شودر سمجھتے ہیں، کوئی پاس بیٹھتا نہیں، کوئی ملتا نہیں، ہم آتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اچھوت بنا رکھا ہے، لہذا کرم فرما دیجئے، کوئی کام دے دیجئے میرے بیٹے کو، اس کو کچھ لکھنا آتا ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی ضرورت پڑی تو میں کچھ لکھوا دوں گا. اب یہ خبیث جھوٹے مکار فراڈی مولوی کہتے ہو کاتب وحی تھا، وہی تو نازل ہونا ہی بند ہو گئی تھی، وہی کی تو کوئی آیت باقی تھی ہی نہیں جس کو اس کے لکھنے کی ضرورت پڑتی. حضور نے تو اس کو 100 اونٹ دیے تھے کہ اونٹ چراتا چراتا یہ مر جائے، اس کا شر ہم سے دور رہے. تو جب یہ ہوا کہ چلو کچھ لکھوا لیا جائے گا تو عبداللہ بن عباس کو ایک موقع پر بھیجا. صحیح حدیث ہے، صحیح کہ حضور بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ کہہ دو کہ کھانا کھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ کہ بھائی کھانا کھا لینے دو. پھر آپ نے عبداللہ بن عباس کو بھیجا کہ اب بلا لاؤ. جب عبداللہ بن عباس دوسری مرتبہ گئے اور کہا کہ حضور انتظار کر رہے ہیں، تو اس نے کہا بتا دو کہ کھانا کھا رہے ہیں. عبداللہ بن عباس واپس آئے. اب حضور کا جلال شدت اختیار کر رہا تھا کہ 2 مرتبہ میں بلا چکا ہوں اور آدھا گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے، یہ کہتا ہے کہ کھانا کھا رہا ہوں. پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ اور پھر بھیجا جب تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا. تو عبداللہ بن عباس تیسری مرتبہ پہنچے اور پھر جواب ملا کہ کھانا کھا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن عباس نے جب تیسری مرتبہ یہ بات کہی تو بالکل خلاف عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی وہ تو بڑی شفقت کی، لیکن اس وقت اتنا غضبناک ہوئے آپ اس اچھوت پر، اس شدر پر، اس بگڑے ہوئے انسان پر. یہ فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. تو تمام صحیح روایات میں ثابت ہے کہ پوری عمر اس کا پیٹ نہیں بھرا، روزانہ 7 مرتبہ کھانا کھاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا. حضور کی بد دعا قبول ہوئی. اس کے بارے میں جو فضیلت کی حدیثیں نقل کرتے ہیں وہ اتنے لپاڑی، اتنے جھوٹے، اتنے مکار، اتنے خبیث لوگ ہیں جن کی خباثت کی کوئی انتہا نہیں. اور حدیثین کبار امام احمد بن حنبل ہو یا امام اسحاق بن راہویہ ہو یا امام حاکم ہو یا امام عبدالرزاق ہو، تمام ائمہ متفق ہیں کہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی وارد نہیں. امام نسائی تو اسی میں شہید کر دیے گئے اس حقیقت کو بتانے کی وجہ سے. اس لیے جو بدماش
اس دور میں اور اس سے پہلے دور میں بھی جو پیدا ہوئے ہیں اور جو صفائی پیش کرنے میں اور ظالم اور قاتل اور مجرم کی صفائی پیش کرنے اور دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں، اور وہ اپنی برزخ میں فرشتوں کی مار کے انتظار میں ہے، جب فرشتے ان کو کوڑے بھی ماریں گے، ہتھوڑے بھی ماریں گے، اور کہیں گے تو قاتل کا ساتھ دے رہا تھا۔ قرآن نے کہا نہیں تھا کہ جو ایک مومن کا بھی قاتل ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ تو وہ بدماش، وہ مجرم اور خبیث جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، جس نے اہل بیت کو قتل کیا، جس نے عظیم تابعین کو قتل کیا، اس پر فخر کرتا رہا اور ایک ظالمانہ حکومت قائم کی اور وہ جہنم کا داعی تھا، تو اس کے دفاع میں بے شرم و بے حیا شیطان کی اولاد لگا ہوا ہے، اپنی جہنم بھڑکا رہا ہے۔ خوب یاد رکھو، قرآن صاف بات کرتا ہے، بے لاگ بات کرتا ہے۔ جب قرآن کی زبان بولی جائے گی تو حقیقت آشکارا ہو جائے گی، ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی، اور جو قرآن پاک سے کترائیں گے اور جھوٹی تعویلیں کریں گے وہ جہنمی ہے، مجرم ہے، خبیث ہے۔ کچھ سنی بھی اس میدان میں کود پڑے ہیں اور صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ اور ابو سفیان کو یہ فضیلت ہے کہ وہ نبی کے سسر اور نبی کے برادری نسبتی ہیں۔ نبی قیامت کے دن کہیں گے نہیں کہ میرے نسب کا، میری رشتہ داری کا کچھ خیال کر لیا ہوتا، میری رشتہ داری کا کچھ خیال کر لیا ہوتا۔ آپ کہیں گے ہم علی کی محبت میں یہ کر رہے ہیں، علی کی محبت میں جو کام علی نے نہیں کیا وہ آپ کیسے کر رہے ہو؟ حضرت علی کی 2 لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن حضرت علی نے نہ کسی پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگایا، نہ کسی پر منافق ہونے کا فتویٰ لگایا، نہ کسی پر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا۔ شہداء کے جنازے پڑھے حضرت علی نے، اور پھر آپ حضرت حسن کے بھی اہل بیت میں سے ہیں، ان کے بھی قائل ہو۔ حضرت حسن نے، حضرت علی کے بیٹے نے، نبی کی حدیث کے مطابق کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہوں میں سلو کروائے گا، تو حضرت حسن نے 2 مسلمان گروہوں میں سلو کروا کے اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اب آپ اس کو ہوا کیوں دے رہے ہو؟ آپ کس بیس پر آپ اس کو میڈیا کی زینت بنا کے صحابہ پہ تبرہ کر رہے ہو؟ تو یہ بات خوب یاد رکھو، حضرت معاویہ اور ابو سفیان سے ہمارا تعلق صرف صحابہ کی محبت والا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا رشتہ کیا ہے کہ نبی کی بہن حضرت معاویہ کی بہن اور ابو سفیان کی بیٹی کس کے نکاح میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح۔ یہ بہت بڑا رشتہ ہے۔ کل قیامت کے دن اگر آپ نے حضرت معاویہ ابو سفیان کو برا کہا تو کل قیامت کے دن نبی اپنی اس حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ جو شخص بھی کسی صحابی کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرے گا نا، دنیا میں سب سے پہلا عذاب اس پر کیا آئے گا؟ اس کے چہرے کی رونق اور نور اللہ اسے چھین لے گا۔ عبادت نہیں چھینیں گے، عبادت میں روحانیت ختم۔ میں آپ کو بتاؤں، واللہ میں جینولی بلیو کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ مسلمان تھے اندر سے، مجھے 1% بھی اس میں شک نہیں ہے۔ اندر گئے تو آپ کو کیسے ہوگا؟ ہاں، اس لیے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے نا ظاہر ہے، یعنی میں اندر سے یہ کہتا ہوں، ان کے اندر کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے اندر سے یہ اندر سے یقین رکھتا ہوں کہ وہ مسلمان تھے۔ نہیں، یعنی آپ وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ جی وثوق کے ساتھ، یعنی میں یہ اس لیے آن کیمرہ کی بات کروں کہ لوگ سمجھتے ہوں کہ شاید میں اگر ان کے بارے میں ہارڈ لائنر ہوں تو میں شاید نجی محفلوں میں کوئی اور بات کرتا ہوں اور کیمرے میں اور کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں انہیں مسلمان سمجھتا ہوں کہ مولا علی نے بھی انہیں مسلمان کے طور پہ ٹریٹ کیا۔ مولا علی نے تو خوارج کو بھی کافر تو نہیں ٹھیک ہے، تو خوارج کو ہم بھی نہیں کافر مانتے سرکار، لیکن ہمارا رسول عبداللہ بن ابی کو بھی تو حضور نے کافر۔ ہاں، لیکن عبداللہ بن ابی کے جو کفر ہے نا اور اس کی جو منافقت ہے اس کے اوپر تو اتفاق ہو گیا نا۔ وہ تو نبی اسلام نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہیں گے کہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، حضور نے اسے ثابت نہیں مانا، کیسے مان سکتے تھے؟ قرآن میں آیات نازل ہو گئی تھی، یہ کہتے ہیں کہ ہم جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو صحابہ کرام اسے منافق سمجھتے تھے۔ لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اہل سنت کے ائمہ صحابہ کرام سینکڑوں صحابہ نے ان کے دور حکومت میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کو مسلمان مانا ہے، لیکن آپ یہ نہیں ثابت کریں گے کہ صحابی نے عبداللہ ابن ابی کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہو، وہ منافق ہی سمجھتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو لہٰذا اور پھر حضرت علی نے جو ان سے سیدنا عمار کا جو یہ قول ہے کہ بخدا اس کے اور اس کے عمار بن یاسر کا قول ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سنن کبریٰ البیہقی میں کہ اہل صفین کو فاسق اور اہل صفین کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور فاجر ہے اور ظالم ہے۔ تو بالکل ہم عمار بن یاسر کے ساتھ ہم اہل صفین کو ظالم بھی مانتے ہیں اور ان کو ہم فاسق بھی مانتے ہیں، کافر نہیں مانتے، کیونکہ عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں ان کو کافر نہ کہو، اور پھر جو مولا علی السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو صفین میں آئے اللہ کو معاف کر دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مخالفین کے بارے میں عقیدہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کے سرغنہ کے بارے میں پھر ظاہر دیکھیں ڈیمانڈ جو بیعت کی ہے وہ اس اعتبار سے، اور میں بالکل شیعہ کو کہوں گا آپ کا مقدمہ دھرم سے زمین پہ گر پڑے گا اگر آپ، یعنی میں یزید کی بھی تکفیر نہیں کرتا، میں اسے مسلمان مانتا ہوں۔ آپ نے مسلمانوں سے کہہ لیں، اس کے بعد جو دنیا کی جتنی بڑی گالیاں دینا چاہتے ہیں آپ دے لیں، لیکن جو بندہ اپنے ظاہر کے اندر کلمے کا اقرار کر دے، اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، میں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں مولانا اسحاق صاحب کے اوپر، میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی بات شاید میں کبھی بھی نہ سیکھ سکتا کسی سے، ان سے میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جو اللہ رسول آخرت ختم نبوت کو مان لینا، آپ دنیا کا ہر اختلاف اسے کر لیں، اسے آپ بدعتی کہہ دیں، آپ اسے جنمی کہنا چاہتے ہیں نا یہ بھی کہہ لیں، لیکن کافر نہ کہیں۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیے ہوئے اور قرآن کا، ختم نبوت کا، اللہ رسول کا انکار نہیں کر رہا اور کہیں اسے تعویل کی غلطی لگتی ہے تو آپ نے جو کچھ کہنا کہہ لیں، لیکن اس کے کفر اسلام کا فیصلہ نہ کریں، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ دیکھیں نبی الاسلام نے حضرت اسامہ بن زید کو کیا کہا تھا کہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، حالانکہ ڈر کے کلمہ پڑا تھا، تھوڑی دیر پہلے تو اسامہ کو مارنے لگا تھا نا۔ نبی الاسلام نے امت کو یہ درس دیا کہ جو اپنے ظاہری یعنی اعمال کے اندر کلمے کا اظہار کرے، نماز پڑھے، ہم اس کے اوپر اسلام کا اسلام کریں۔ پھر مجھے بتایا مولا حسن علیہ السلام نے جو صلح کی ہے ایک ٹریٹی کے تحت، ٹھیک ہے وہ سب کچھ ہے، تو ظاہر ہے کہ امت کی باغ دوڑ والے کی ہے نا، اگر نعوذ باللہ وہ کافر یا منافق سمجھ رہے ہوتے تو یہ تو بہت بڑا ڈسین وہ کرنے جا رہے تھے نا، ایک بہت بڑا ڈسین انہوں نے کیا ہے، پوری امت ان کے والے کی، یعنی میں تو کبھی والے نہ کروں اگر میں کسی شخص کو مسلمان نہ مان رہا ہوں، ہاں حکمت کے تحت میں اس کی غلطیوں پہ کمپرومائز کر لوں، لیکن کوئی چلو ہے تو مسلمانوں کا حکمران ہے، اور باقی یہ کہ چلو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ شہادت عثمان کے لیے کتنا سیریس ہے یہ قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے لیے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ لاجیکلی بھی، علمی طور پہ بھی، عقلاً بھی نقلاً بھی، شیعہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ نعوذ باللہ منافق تھے تو یہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی بات ہے۔ تو دوستوں یہاں پر میں بات کلیئر کر دوں کہ حضرت معاویہ ہوں، مغیرہ ابن شعبہ ہوں، دیگر جتنے بھی صحابہ ہوں جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھائی،
تو ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی غلطی جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن ان کے اوپر کفر کا فتویٰ ہم ہرگز نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہم ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں یا پھر نعوذ باللہ ان کو جہنمی کہنا شروع کر دیں۔ اسی طرح سے انجینئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں اس وجہ سے ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ اس طرح جو بھی کلمہ کو مسلمان ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، اور نہ ہی ہم نے اس بندے کے اندر جا کر دیکھا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، یعنی اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ، جو اس نے غلطی کی ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دی، جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے، لیکن کسی کے اوپر لعن طعن کرنا جس سے شیعہ حضرات کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ صحابہ کرام کے اندر بھی اختلافات ہوئے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے صحابہ کے اوپر جو ہے وہ لعن، لیکن اختلافات کی بیس کے اوپر آپ کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہے۔ اور سلمان ندوی صاحب یہاں پر جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت میر معاویہ جو تھے وہ جہنمی تھے۔ اگر یہی بات ہے تو اس طرح سے بہت سی احادیث ہیں جن کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ باللہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو حضرت میر معاویہ نے جو روایتیں کی ہیں وہ روایت ہی نہ ایکسیپٹیبل ہوتی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق۔